کیا اسٹریٹجی ہے فی الحال؟ پہلی چیز کیا کریں گے فواد صاحب؟ نہیں دیکھیں، ہم تو ظاہر ہے کہ لے کے جا رہے ہیں جو پٹیشن ہے وہ کل سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے خیبر پختونخوا کے گورنر کے اوپر توہین عدالت کی ایک پٹیشن ہماری پہلے سے پینڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ سے ہماری اپیل یہی ہے کہ ان پٹیشنز کو فوری طور کے اوپر سنا جائے، جس طرح سے آپ نے خود ہی یہ پرنسپل لے ڈاؤن کیا تھا کہ ہائی کورٹ نے اس میں تاخیر کی سننے میں، جس سے نقصان ہوا اور پھر سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا پڑا. لہٰذا اب یہ پٹیشنز سپریم کورٹ کے سامنے ہیں اور اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ فوری طور کے اوپر شروع ہونی چاہیے. دوسری بات، ابھی آپ نے بڑی تفصیل سے جو موقف ہیں اپوزیشن کا اس کو تو آپ نے سارا دکھا ہی دیا ہے کہ اس میں کتنا خلا ہے. میں صرف ایک آپ کو بات میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ان کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے جو سارا ادارہ ہے اس کو ہی عملاً ختم کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے اوپر ریویو کی اتھارٹی بن گیا ہے. اگر آپ نے کو یاد ہو کہ پہلے جا کے اعظم نذیر تارڑ نے اور اٹارنی جنرل نے شہزاد الہی نے جو انفارچونیٹلی جس کو بڑا ایک وہ بالکل ہی میں حیران ہو گیا ہوں کہ لوگ کیسے احمق ہوتے ہیں کہ 4 دنوں کی اپوزیشن کے لیے ساری عمر کی اپنی کریڈیبلٹی ختم کر لیتے ہیں. اور شہزاد الہی جو ہے اچھا خاصا وکیل ہے اور کوئی مجھے شک نہیں ہے کہ ہی واز ویری کمپیٹنٹ، ہی از اے کمپیٹنٹ لائر، لیکن 4 دنوں کی کرسی کے لیے جس طرح اس نے اپنی رولی ہے عزت، اس کی مثال بڑی کم ملے گی. اور آپ دیکھیں گے یہ سارے لوگ جو ہے یہ ایک مذاق بن گئے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں کہ انہوں نے باہر آ کے کہا کہ نہیں یہ دیکھیں یہ فیصلہ 7-4 سے ہو گیا ہے. بھائی 5 ممبر بینچ جو ہے وہ سن رہا ہے کیس، آپ نے 7-4 بنا دیا اور اس کے بعد وہ بے عزت ہو گیا اس کے اوپر. پھر ان لوگوں کی ایڈوائس کے اوپر تو یہ جو ہے نا ابھی رانا ثناءاللہ ہو گئے یا شہباز شریف ہو گئے یا جو بھی ہو گئے، ان لوگوں نے تو اپنی لیگل ٹیم کی ایڈوائس پہ چلنا تھا. لیگل ٹیم کی ایڈوائس ہو گئی کہ جی آپ نظر ثانی نہ کریں، سو انہوں نے ریویو پٹیشن فائل نہیں کی. اب کل آ کے انہوں نے بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کرتے، انہوں نے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلایا اور وہاں پہ سپریم کورٹ کے ادارے کو ایک بالکل ہی آرٹیکل 68 جو کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کے کنڈکٹ پہ بات نہیں ہوگی، وہاں پہ آ کے انہوں نے اس کو بالکل ہی ایک ٹریش کرنے کی کوشش کی. اب دیکھیے آج 23 مارچ ہے، 23 مارچ کے دن عوام کو تحفہ کیا ملا؟ انہوں نے سپریم کورٹ کے ادارے کو عملاً ختم کر دیا اور اس کے بعد پاکستان کے آئین کی جو تمام شقیں جو کہ جوڈیشری سے ڈیل کرتی ہیں وہ عملاً معطل کر دی. اور ابھی رانا ثناءاللہ کی کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس اگر آپ نے دیکھی ہو، وہ آنسوں سے ایسے ماتحت عدالتوں کے اوپر لوگ جانے کے اوپر ان کو جو ہے وہ دکھ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے قتل کرنے کے بعد آج آپ کو بیٹھ کے جو ہے یہ ماتحت عدالتوں کا خیال آ رہا ہے، کیونکہ آپ نے عمران خان پہ ٹیررزم کے کیسز بنائے ہیں جس کے اوپر آپ کو شرم ہی نہیں آ رہی جس قسم کے کیسز آپ نے بنائے ہیں. سو انفارچونیٹلی آپ نے ایک بڑا اچھی لائن ابھی بولی ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ آپ کو ہمارے موقف سے اتفاق کرنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ فضول کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ ہولو کیوں نہ ہو. آپ اس کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا آئین کو جس طرح سے پامال کیا گیا ہے، ابھی سپریم کورٹ بار کا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا بیان آ گیا ہے، ریزولوشن آ گئی ہے، اس کے بعد اعلامیہ آ گیا ہے، اس کے بعد لاہور بار ایسوسی ایشن کا اعلامیہ آ گیا ہے. ٹوٹل تقریباً 96 بار ایسوسیشنز نے اس کو مسترد کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ایک بڑی لائرز موومنٹ جو ہے وہ شروع ہوگی اور ہم اس لائرز موومنٹ کو پوری طرح سپورٹ کریں گے. جو بھی سپریم کورٹ اور آئین کے ساتھ کھڑا ہوگا تحریک انصاف اس کو سپورٹ کرے گا. جو جس طریقے سے فیصلہ دیا گیا فواد صاحب، جو میں نے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ میرے سامنے ہے، انہوں نے ہر وہ چیز مان لی ہے جو بیوروکریسی یا بیوروکریٹ ہینڈ پک بیوروکریٹس نے ان کو آ کے بتائی. عجیب قسم کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں. 160 ارب لیپ ٹاپس کے لیے دے رہے ہیں لیکن الیکشن کے لیے سیکرٹری فائنانس کہتے ہیں ہم پیسے نہیں دے سکتے. 10 ارب روپے بھی نہیں ہے. انکار کر دیا انہوں نے آ کے دینے سے، انہوں نے کہا فائنینشیل کرنچ بڑا. لیکن دوسری طرف میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 160 ارب روپیہ خالی لیپ ٹاپ سکیمز اور ینگ بچوں کے لیے انہوں نے مختص کیے ہیں. ترقیاتی کام ہر مہینے، کاشف صرف ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ہر مہینے 1165 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے. یہ 11 مہینے جو ہو گئے ہیں، پر منتھ 1165 روپے فیڈرل گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے.
اور جب جو پھر اس میں جو 200 تشکیلیں ہو گئی ہیں، بلوچ سب نیشنلسٹ ہیں، اتنے واقعات 213 واقعات کی بات کر رہے ہیں، 4 مہینے 2013 سے پہلے 639 واقعات ہوئے تھے اس ملک میں، 2008 سے پہلے شہید ہو گئی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ. پرابلم یہ ہے کہ اس قسم کی دیکھیں بات آئین اور قانون کی ہے، کسی کو سوٹ کرے نہ کرے، جو چیزیں انہوں نے مان لی ہیں، یہ تو 10 سال الیکشن نہ کرائیں تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا، نہیں یہ تو مجبور نہیں کر سکتا. یہ تو دیکھیں اصل جو مجھے پرسنل ذاتی لیول کے اوپر جو مجھے افسوس ہے نا، وہ فرینکلی مجھے زیادہ افسوس ہے یہ پیپلز پارٹی کا اور ایون فضل الرحمان صاحب کا. نواز شریف فیملی کا یا ان کا تو کوئی اس آئین سے یا اس طرح سے ان کی ایفیلیشن نہیں ہے، لیکن دیکھیں 1973 کے آئین کے اوپر مفتی محمود صاحب کے دستخط ہے. اسی طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کا اگر پاکستان کے لیے سب سے بڑا کارنامہ ہے تو وہ آئین ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پروونشل اٹانومی کی بڑی حامی بنتی ہے، اور انہوں نے اپنی بالکل ہی مطلب جو پرنسپلز ہیں اس کے اوپر یو ٹرن تو لیتے ہی ہیں، یہ تو روز لیتے ہیں، لیکن اتنا بڑا یو ٹرن تو نہیں لینا چاہیے کہ جس سے آپ کی سیاست بالکل ہی ایک مذاق لگنا شروع ہو جائے. آپ دیکھیے کہ آئین کے اوپر جتنا بڑا یو ٹرن فضل الرحمان صاحب نے اور یہ لیا ہے پیپلز پارٹی نے، اور اس لیے زیادہ ہے کہ ایک آپ کا ایک پرسنل ایک جو باقیوں لوگوں کا تو شاید اس طرح کا پرسنل نہیں ہوگا، لیکن ان کا تو ایک پرسنل ایک ہے معاملہ، اور ان کے فیملیز کی کنٹریبیوشن ہے. مفتی محمود صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے یہ آئین کے لیے. اور دیکھیں یہ کہنا کہ پروونشل الیکشن نیشنل الیکشن سے علیحدہ ہو ہی نہیں سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ نے 18ویں آئینی ترمیم اور پروونشل اٹانومی کا تو بالکل ہی آپ نے اڑا کے رکھ دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پروونشل اسمبلی بنے گی، درمیان میں اگر اس کو توڑ دیتا ہے اپنا چیف منسٹر، تو آپ کیا 1.5 سال نامزدگیوں پہ چلائیں گے؟ اگر کل جو ہے وہ سندھ میں اسمبلی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ آگے پروونشل اسمبلی ٹوٹ جائے اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کا مخالف چیف منسٹر نامزد کرنا ہو تحریک انصاف نے، تو کیا یہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کو اچھا لگے گا؟ اسی طریقے سے یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے 1973 کے آئین کا جس طرح سے کھلواڑ کیا گیا ہے، جس طرح سپریم کورٹ کو سلاٹر کیا گیا ہے، اس کے اوپر ان دونوں جماعتوں سے ابھی تک مجھے یہ پتا ہے بہت سارے لوگوں نے انٹرنلی اس کے اوپر بات کی ہے، اور ٹو بی فیئر ود میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے تو مجھے میسیجز بھی کیے ہیں اور مذاق اڑایا ہے کہ بڑا ہمیں افسوس ہے اپنی لیڈرشپ کا کہ انہوں نے کس طرح سے یہ کیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے میرے تعلقات ہیں اور میرے دوستیاں ہیں.